نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، یہ طیب الرحمان زیدی، اس کے متعلق ہماری کچھ ویڈیوز اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ یہ بھی جب غیر مقلد ہے تو ظاہر ہے اور غیر مقلدوں کی طرح ہی ہوگا نا، دھوکے سے کام لینا اور بات کچھ اور ہے اور پیش کچھ اور کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ سننے والے کو لگے تو بھائی یہ تو بالکل ہی بڑے بھائی موقف بھی ہیں اور سچے بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں، ان سے خیانت کہاں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو قریب کرنے اور ان کو متاثر کرنے کا۔ رفع الیدین کے سلسلے میں ان کی ایک ویڈیو پہلے گزری، ہم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اسی ویڈیو کا ایک ٹکڑا ہے جس میں وہ ابتدا سے کچھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو ہم پہلے وہ کچھ ویڈیو سناتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کیوں رفع الیدین نہیں کیا؟ رفع الیدین میرے کوئی بت رکھے ہوئے ہیں جو میں رفع الیدین کروں؟ کہتے ہیں بت رکھے ہوتے تھے مکہ کے اندر، بت بغل میں اتنا ہی بت آئے گا نا، یہ بت رکھ لیا میں نے بغل میں نے رفع الیدین کیا ہے، بت گرا ہے؟ بت گرا ہے؟ نہیں گرا۔ سنی جو رفع الیدین کرتا ہے نا، بت پھر گرتا ہے۔ گر گیا؟ سوچ لو، یہ بت رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے فرسٹ کلاس، دھڑلے سے کر رہا ہے۔ بت اہل حدیث کا تو بت اندر ہے۔ سنی نے رفع الیدین کیا، وہ تو پہلی میں گر گیا ہے، پھر دوسری میں کیوں؟ دنیا کی کسی کتاب میں یہ آئی بات کہاں سے؟ پھر کسی کتاب میں نہیں، حدیث کی کتاب نہیں کہہ رہا، دنیا کی کسی عالم نے کتاب لکھی ہو نا اور کہا جی یہ دیکھو فلاں امام کا قول ہے، سب جھوٹ، کچھ بھی نہیں، پیدل خبریں۔ ناظرین اکرام، ان کی یہ گفتگو سن کر پہلے تو اس پر توجہ ہی نہیں دی نا، کیونکہ ہمارے علماء تو یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے، اور نہ ہی دلائل میں یہ چیز لکھی ہے، نہ ہی پیش کی ہے، نہ کتب کے اندر ایسی چیز ملتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ تو وقتی طور اس بات پر توجہ نہیں دی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے رہے یوں ہی ایک ہوائی بات کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ایک بریلوی کی ویڈیو کلپ سنی اور جس میں وہ الکنز المدفون کا حوالہ دے رہے ہیں، اس بغلوں میں بت والے کا، جلال الدین سیوطی کی کتاب کا۔ نماز میں رفع یدین کرنے کی حکمت کیا تھی؟ رفع یدین کیوں سٹارٹ کیا گیا؟ یہ بت رکھتے تھے، دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دو، یہ دیکھ لیں، حوالہ لے لیں۔ قیلا امام جلال الدین سیوطی، پھر کہہ رہا ہوں الکنز المدفون صفحہ 91۔ اچھا، اور یہ بیروت اور لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، لبنان کا نسخہ ہے میرے پاس۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَفَرَةَ کانت اذا صلت، کافر بندے جب نماز پڑھتے وہ آ کے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ کانت اذا صلت حملت اصنامها تحت آباتها، بغلوں کے نیچے بت دے لیا کرتے تھے۔ یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں رفع یدین اس وجہ سے شروع ہوا، فشرع رفع الیدین، رفع یدین کو شروع کیا گیا۔ تو مجھے صحیح بات ہے نا، بڑی حیران ہوئی کہ غیر مقلد کی شاید کوئی بات ایسی مل جائے جس میں انہوں نے فرار نہ کیا ہو، دھوکہ نہ کیا دیا ہو، اور یا ان کے بڑے دعوے نہ ہوں۔ اب اس میں دیکھیں وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب، حدیث کہتا ہے نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں دکھائیں، دنیا کی کسی کتاب میں دکھائیں۔ اب وہ بریلوی وہاں تو پیش کر رہا ہے الکنز المدفون، اس کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ اب یہ وہاں ایک عملی طور پریکٹیکل یعنی دکھا رہا ہے کہ بھائی دیکھیں بت تو اتنے ہوتے ہیں، اب یوں بغل میں لگا لیا، بت لگا لیا، اب ہم رفع الیدین کر رہے ہیں، دیکھیں گرتا نہیں، اہل حدیث کرتا ہے دھڑلے سے کر رہا ہے، فرسٹ کلاس کر رہا ہے، بت نہیں گرا، سنی کرتا ہے گر گیا۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے کہ کہتا ہے رفع الیدین پہلی تکبیر میں گر گیا، پھر دوسری کی کیا ضرورت ہے، اگر بت تھا تو گر گیا۔ لیکن اگر آپ یہی اصول بنانا چاہتے ہیں نا، اگر بت تھا پہلے رفع الیدین تو کس کا گرا ہے؟ سوال تو یہی ہوتا ہے نا، کس کا گرا ہے؟ بت کس کا؟ سنی کا گرا، آپ خود کہہ رہے ہیں نا، تو سنی کو نہیں کرنی چاہیے رفع الیدین، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ سنی کو کرنی نہیں چاہیے۔ تم لوگ جو ہے نا خود کہتے ہو، ہمارے اندر جو ہے نا بت ابھی تک پڑا ہوا ہے، اس ویڈیو میں کہہ رہے اہل حدیث کا بت ہے، موجود ہے، دھڑلے سے کر رہا ہے، فرسٹ کلاس کر رہا ہے، تو یعنی آپ کی رفع الیدین درست نہیں ہے نا۔
تبھی آپ کے بت نہیں گر رہے بقول آپ کے۔ تو دیکھیں ایک تو یہ جھوٹ بولا کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ وہ چیز موجود ہے، اور وہ جو لکھنے والے ہیں وہ خود شافعی المسلک ہیں، جلال الدین سیوطی، جو خود رفع الیدین کے قائل ہیں، وہ اس چیز کو لکھ رہے ہیں کہ یعنی بغلوں میں بت رکھے جاتے تھے۔ اب یہ بڑا دعویٰ تھا، کسی کتاب میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے دنیا کی سے، یہ تو ہے لیکن ہمارے علماء اس چیز کو پیش نہیں کرتے، اس چیز کو دلیل نہیں بنا دے۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جب پہلی رفع الیدین میں گر جاتے ہیں، اگر آپ یہی بات کرتے ہو نا، یہی اصول بناتے ہو، تو کس کے گرتے ہیں؟ سنی کے گرتے ہیں، جو آپ خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اور تمہارے تو نہیں گر رہے نا، تمہارے رفع الیدین نہیں ہے، تو گویا تم جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہو بغلوں میں بت رکھ کر پڑھ رہے ہو۔ یہ تمہارے اصول کے مطابق یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ جب تک تمہاری رفع الیدین درست نہیں ہوگی تمہارے بت نہیں گریں گے، اور اہل سنت والجماعت کی آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی پہلی تکبیر میں اگر ہیں تو گر جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے، ایک تو یہ جو بڑا چیلنج کرتے ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں یہ چیلنج جھوٹا ہے، کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ دوسری بات یہ، ہم اس کو بطور دلیل نہیں پیش کرتے، اس کو حدیث نہیں سمجھتے، ہمارے علماء کرام نے مناظروں میں اس چیز کو نہیں پیش کیا، ہمارے علماء کرام نے کتب کے اندر دلائل میں اس چیز کو نہیں لکھا، اور یہ چیز اگر لکھی ہوئی تو وہ بھی شافعی المسلک جو خود رفع الیدین کے قائل ہیں۔ دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ ایک پہلی سے گر جاتے ہیں، تو وہ خود کر کے دکھاتے ہیں کس کے گر رہے ہیں، یعنی سنیوں کا گر رہے ہیں، سنی کا بت تو گر جاتا ہے، ان کا نہیں، یعنی یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بت بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔